اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم تھوڑا سا وضو کے بیان میں وضو کی مکمل ترتیب کے بارے میں جانیں گے، فرائض کے بارے میں جانیں گے اور سنتوں کے بارے میں جانیں گے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں۔ اب وضو کے بیان میں سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے، یعنی نیند سے جاگ کر سب سے پہلے ہاتھ دھونے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک اس ہاتھ کو 3 بار نہ دھو لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ یعنی حکم یہ ہے کہ پانی کے صاف برتن میں نیند سے جاگ کر آپ ہاتھ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں، اس کے بعد صاف برتن میں جو ہے آپ اپنے ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اب 3 بار ناک جھاڑنا، اب اس میں یہ ہے کہ اب ہم نے وضو کا بھی ارادہ کر لیا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ اب ناک کا بانسا حصہ کون سا ہے، ناک کی جڑ یا ناک کی ہڈی۔ اب یہاں پر یہ چیز جو یعنی سنت سے ثابت ہے، عمل ہم نے اس کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب آگے وضو کی مکمل ترتیب سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب ہم نے وضو کرنا کیسے، سب سے پہلے وضو کی ترتیب شروع کرنے، وضو سٹارٹ کیا آپ نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا پورا، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ الرحمن الرحیم کے الفاظ جو ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے اور الرحمن الرحیم کے الفاظ جو ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ اب سیکنڈ جو ہے پوائنٹ ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل تھا، یعنی ہر کام کو رائٹ سائڈ سے کرتے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جوتی پہنتے، کنگھی کرنے میں، طہارت کرنے اور غرض تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ اب اس میں حکمت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ حکمت سے جو ہے وہ پر ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اب پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیں۔ پونچھوں کہاں تک، جہاں تک ہم گھڑی باندھتے ہیں نا، تو وہاں تک ہم نے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ اچھی طرح سے دھونا ہے۔ اب ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ضروری ہے، یعنی اس میں خلال کریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر خشک رہ گئی تو وضو آپ کا نامکمل، وضو ہوا ہی نہیں۔ آگے چلیں، پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل بھی 3 دفعہ کرنا ہے، یعنی ایک ہی چلو میں آپ نے پانی لیا، وہی آدھا آپ نے ناک میں ڈال لیا اور وہی آدھا آپ نے اس سے کلی کر لی، یعنی یہ عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اور 3 دفعہ کرنا ہے اس عمل کو۔ اب 3 بار پھر منہ دھونا ہے، پورا منہ جو ہے آپ نے 3 دفعہ دھونا ہے۔ اب پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ اب یعنی بالوں کو تر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، اچھی طرح سے دھل جائے۔ اب آگے چلیں، پھر دائیں ہاتھ کونی تک 3 دفعہ دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کونی تک وہ بھی 3 دفعہ دھوئیں، یعنی کونیوں تک آپ نے دونوں ہاتھ کو 3 دفعہ وہ بھی دھونا ہے۔ پہلے دایاں یعنی رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے، پہلے رائٹ سائڈ کا دھونا ہے، پھر لیفٹ سائڈ کا دھونا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں،
اب مسا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یعنی سر جہاں سے آپ کے بال سٹارٹ ہوتے ہیں نا پیشانی سے، تو یہاں سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں گدی کی طرف، ٹھیک ہے، گدی کی طرف لے کے اور آپ نے پھر واپس اس کو یعنی ہاتھوں کو لے کر آنا ہے، اسی پوزیشن میں واپس آئیں گے، جس طرح آگے سے پیچھے جائیں گے اسی طرح پیچھے سے آگے آئیں گے۔ اب سر کے مسے میں اب اس میں یہ ہے کہ یعنی آپ سر کا مسا جو ہے صرف ایک ہی دفعہ کرنا ہے، یعنی وہ اس کا عمل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عمل سے صرف ایک ہی دفعہ ثابت ہے۔ اب کانوں کا جو مسا وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کانوں کے میں جو دونوں سوراخ ہیں اس کو اچھی طرح سے اپنی انگلیوں کو گیلا کر کے اس کا مسا کر کے، اور کانوں کی جو پشت ہے اس کو دونوں انگوٹھوں سے اس کا بھی مسا کرنا ہے، یعنی رائٹ سائڈ کے انگوٹھے سے رائٹ سائڈ کے بیک سائڈ پہ کان کا مسا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کان کی پشت کا مسا کرنا ہے، اور اسی طرح لیفٹ جو آپ کا ہاتھ ہے اس سے بائیں کان کا مسا کان کی پشت تک کرنا ہے، تاکہ وہاں پہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ چھپی ہوئی جگہ ہے نا، عموماً وہاں پر پانی نہیں پہنچتا، اور پانی نہیں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پھر وضو مکمل نہیں ہوا۔ اب جو ہے ٹخنوں کو، یعنی پہلے رائٹ والا پاؤں ٹخنوں تک دھونا ہے اچھی طرح 3 دفعہ، پھر اسی طرح لیفٹ والا پاؤں جو ہے اس کو بھی ٹخنوں تک 3 دفعہ آپ نے دھونا ہے۔ جب وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں، یعنی سٹارٹ میں ہم نے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا تھا، اسی طرح اب پاؤں کا جب ہم پاؤں کو دھونے لگے ہیں نا، تو اب ہم نے پاؤں کی انگلیوں کا بھی اچھی طرح سے خلال کرنا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر تنبیہات کی طرف تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کے عمل سے ثابت نہیں ہے، یعنی جو عمل ثابت نہیں ہے، اب اس میں کیا چیز ہے، یعنی ایک چلو ہم نے پانی لیا، اس کو ہم نے اس سے کلی بھی کی اور اس سے ہم نے ناک میں بھی کھینچ لیا، ناک میں بھی ڈال دیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن الگ الگ چلو لینا، یعنی وہ ناک میں ڈالنا اور اس سے کلی کرنا، یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ایک ہی چلو سے آدھا پانی ناک میں ڈالنا ہے اور آدھے سے کلی کرنا ہے، یہ چیز سنت سے ثابت ہے۔ اب اسی طرح جو کانوں کا تعلق جو ہے وہ جو ہے سر سے ہے، اب اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کانوں کے مسے میں نئے پانی کی جو روایت ہے وہ بھی شاذ ہے۔ شاذ سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ جو حدیث ہے یہ الگ سے پانی لینے والی، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے، یعنی اس کو آپ نے سر کا مسا کرنا ہے، آگے سے پیچھے لے جانا ہے اور پیچھے سے آگے لے کر آنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں گدی کے مسے کی طرف۔ اب گدی کا مسا تو گدی تک چلا گیا، ٹھیک ہے، گردن جو ہے وہ الگ سے گردن کا مسا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جو حدیث آتی ہے گردن کے مسے سے ریلیٹڈ، تو وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب وضو کے بعد کی دعائیں کون کون سی ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے؟ اب اس میں سب سے پہلی جو دعا ہے، آپ کا وضو پورا ہو گیا یہاں تک، اب آپ نے کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک یہ دعا پڑھ لینی۔ فائدہ اس کا کیا ہے، ثواب کتنا ہے، یعنی اس شخص کے لیے، یعنی جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس سے چاہے داخل ہو۔ اب یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی ہے اور کتاب الطہارہ حدیث نمبر 170۔ اب آگے چلتے ہیں، وضو کے بعد یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یعنی یہ دوسری دعا بھی کی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز جو اکثر ہم لوگ جو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ عمل رہتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 3 دفعہ اعضاء کو دھویا۔ اب اعضاء کو 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے، سنت سے ثابت ہے، 1 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اور 2 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے، لیکن ہر اعضاء کو یا ہر عضو کو دھوتے وقت
دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو حدیث ہے موضوع ہے. آپ نے پورا کامل وضو کر لیا مسنون طریقے سے ترتیب سے، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھ لی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کے درمیان کے جو ہے وضو میں کوئی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، یعنی اب وضو کا فائدہ، یعنی کامل طریقے سے وضو کیا، مسنون طریقے سے وضو کیا، اب اس میں ثواب کتنا ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جب اس نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے جنا تھا، ٹھیک ہے. یعنی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا کامل وضو، مسنون طریقے کا وضو، اس سے ہمارے کتنے گناہ دھلتے ہیں. اور یہ یقین رکھیں کہ 5 دفعہ ہم دن میں وضو کرتے ہیں. اس کے علاوہ وضو کی حالت میں رہنا بھی جو ہے باعث اجر ہے اور ثواب ہے، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. یعنی ایک شخص نے، نیکسٹ حدیث آتی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. یعنی وضو سے ہمارے یہ اعضاء جو ہیں یہ چمک رہے ہوں گے. تو اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وضو خوب تسلی سے اور مسنون طریقے سے اور مکمل ترتیب کے ساتھ وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. جب ہماری طہارت ٹھیک طریقے سے ہوگی نا تو یقین جانیں ہماری عبادات میں بھی خشوع آئے گا اور اس سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ٹھیک ہے. ہماری عبادات ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ ہماری طہارت ٹھیک نہیں ہے. جب طہارت ٹھیک نہیں ہوتی تو آبویسلی عبادات کی جو وہ روح ہے نا اس روح کو ہم نہیں پا لیتے. جیسے ایک فارم ہوتا ہے، ایک اسپرٹ ہوتی ہے نا، جب تک فارم اور اسپرٹ دونوں ایک جگہ نہیں ہوتی نا تب تک ہم اس کی ایکچوئل جو سچویشن ہوتی ہے یا کنڈیشن ہوتی ہے اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اب آگے چلتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی عضو چھوٹ جائے، خشک رہ جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ خشک ایڑیوں کو عذاب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے. راستے میں ہمیں پانی ملا. ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا. پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، ان کو پانی نہیں پہنچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، بس وضو پورا کیا کرو، ٹھیک ہے. یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پوری طرح سنبھال کے وضو کریں، تسلی سے وضو کریں. جب ہم جلدی میں کرتے ہیں نا تو ہمارے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے. اعضاء کو خوب اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا واپس جا اور اچھی طرح وضو کر. اب یہاں پر جو وضو کرنے والے ہیں ان کے لیے جو درجات ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم جانتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا درجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو آدھا ایمان ہے،
ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا، مشقت، بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے لیے نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا اور درجات کو بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو نمازوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، وضو کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، یعنی ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. یعنی طہارت آپ کی ہوگی، آپ کی عبادات. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہماری عبادات میں خضوع خشوع نہیں ہوتا. خضوع خشوع کی وجہ یہی ہے کہ ہماری طہارت ٹھیک طریقے سے نہیں ہے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ عمل ہمارا سنت سے ثابت نہیں ہے، مصنون طریقے سے نہیں ہے. تو اوبویسلی جب ہم اس کی جسٹ فارم اڈاپٹ کریں گے، اسپرٹ اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو اس کا اثر بھی پھر وہ امپیکٹ بھی اس طرح سے نہیں آئے گا نا. تو لہٰذا ہم نے اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا ہے. اب یہاں پر مزید چلتے ہیں. اب تحیۃ الوضو کیا چیز ہے؟ تحیۃ الوضو، آپ نے وضو کر لیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، تو وہ تحیۃ الوضو کہلاتا ہے. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ حالانکہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا، ہارڈلی 5 منٹس لگتے ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں گے تو مے بی 4 منٹس بھی لگ سکتے. اب آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور منہ سے ظاہری اور باطنی طور متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب مزید ایک خوبصورت حدیث ہے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی، یعنی ہر وضو کے بعد نفل پڑھے. ٹھیک ہے، تحیۃ الوضو جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک وضو سے کئی نمازیں، یعنی ایک وضو سے ہم کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے ہیں، کسی دقت میں ہوتے ہیں، اوبویسلی وضو کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہوتا. اگر آپ کا وضو ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسلام نے ہمیں اس چیز میں ریلیکسیشن دی ہے کہ ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور موضوع پر مسح بھی کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے دن آپ نے وہ کام کیا جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، اے عمر، میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں. دودھ پینے سے کلی کرنا، یعنی اگر آپ نے دودھ پیا تو آپ اس سے کلی کر لیں، لیکن اگر آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا تو آپ نے پھر دوبارہ وضو کرنا ہے. حکم یہ ہے. آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہیں کیا. بکری کا گوشت کھایا اور اس کے بعد آپ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ دوبارہ وضو نہیں کیا. لیکن اونٹ کا گوشت اگر کھایا تو آپ نے وضو کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو کھائے.
ٹھیک ہے. ایک ستو ایک خاص قسم کا کھانا ہوتا ہے, مختلف گرینز ہوتے ہیں, ان سے بنتا ہے. تو اب اس کو کھایا, پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جیسے ناک میں پانی ڈالنے کی جو سنت ہے, اس میں کتنی حکمت ہے. باقی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں, لیکن آج میڈیکل سائنس جو الرجی اکثر عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں, ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے یا پھر پولن الرجی ہو جاتی, کتنی کامن ہے. میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے اکثر لوگوں کو موو کرتے دیکھا ہے, ابراڈ موو کر جاتے اس الرجی کی وجہ سے. اتنے زیادہ ان کو وہ الرجی بادر کرتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل, میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اس میں حکمت ہی حکمت ہے, اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, کیونکہ فطرت کے مطابق ہے نا یہ عمل. تو اگر ہم ناک میں جو 3 بار پانی کھینچتے ہیں نا, تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جن کو جو الرجی کا پرابلم ہے نا, تو یہ اس سے انشاءاللہ تعالی کیور کر جائے گا. اور اگر اس کے اندر یہ چیز سنت سے نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اس چیز کو بتا رہی ہوں کہ اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا نمک ایڈ کر لینا اور دن میں 2-3 دفعہ وہ نیم گرم پانی کو ناک میں کھینچے, ٹھیک ہے, ناک میں کھینچیں اور اس سے کلی کر لیں, گلے کو اچھی طرح صاف کر لیں, تو کچھ وقت بعد آپ کی یہ الرجی پرمیننٹلی ریموو ہو جائے گی, انشاءاللہ کیور ہو جائے گی. تو باقی اللہ تعالیٰ شفا یاب کرے, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل میں نوعاً جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ہم فالو کریں. اس کے اندر ہمارے لیے حکمت ہے. ہم نے یہ ڈھونڈنی نہیں ہے کہ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے, نہیں. سمعنا و اطعنا, بس ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے اس حوالے سے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام. آپ نے